السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے دین کی باتیں میں۔ آج ہم بہت پیاری سیریز شروع کری ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بہت اہم چیزیں جانیں گے۔ شروع کے 40 سال کس طریقے سے ان کے گزرے ہیں، ان کے جنم کے بارے میں اور کن کا انہوں نے دودھ پیا ہے۔ فی الحال اتنی ہم معلومات اس ویڈیو میں کریں گے۔ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں آگے کی زندگی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے، دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجئے، تاکہ اور لوگوں کو بھی دین کی معلومات ہو اور اپنے نبی کے بارے میں پوری جانکاری ہو، اور ان کی زندگی کا ہر ایک پہلو ہر ایک مسلمان کو پتہ ہو۔ تو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول سن 1 عام الفیل میں سوموار کو پیدا ہوئے۔ اس وقت 9 شوروا کے سنگھاسن پر بیٹھنے کا 40واں سال تھا، اور 20 یا 22 اپریل سن 571 عیسوی کی تاریخ تھی۔ علامہ محمد سلیمان صاحب سلمان منصور پوری اور محمود پاشا فلکی کی تحقیق یہی کہتی ہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں نے فرمایا، جب آپ کا جنم ہوا تو میرے شریر سے ایک نور نکلا جس سے شام دیش کے محل روشن ہو گئے۔ امام احمد نے حضرت ارباز بن ساریہ سے بھی لگ بھگ اسی وشے کی روایت نقل فرمائی ہے۔ کچھ روایتوں میں بتایا گیا کہ جنم کے وقت کچھ گھٹنائیں نبوت کی شروعات کے روپ میں ظاہر ہوئی، یعنی کسریٰ کے محل کے 14 کنگورے گر گئے، مجوس کا اگنی بھنڈار ٹھنڈا ہو گیا، سادہ سمندر سوکھ گیا اور اس کے گرجے ڈھہ گئے۔ یہ بہقی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو صحیح نہیں مانا۔ جنم کے بعد آپ کی ماں نے عبد المطلب، جو آپ کے دادا تھے، ان تک اس خبر کو پہنچایا، اور وہ خوشی خوشی تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ سے دعا کی، اللہ کا شکر ادا کیا، اور آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا۔ یہ نام عرب کے چلن میں نہ تھا۔ پھر عرب روایت کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا گیا۔ کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ مختون یعنی ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کو آپ کی ماں کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس وقت ان کی گود میں جو بچہ تھا اس کا نام مسروح تھا۔ سویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو، جو آپ کے چاچا تھے، اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الصمد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا۔ بنی سعد میں عرب کے شہر کے نواسیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہروں کے روگوں سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورت کے حوالے کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے شریر شکتیشالی اور انگ مضبوط ہو اور اپنے پالنے ہی سے شدھ اور ٹھوس عربی بھاشا سیکھ لیں۔ اسی چلن کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائی کھوجی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت علی زویب کے حوالے کیا تھا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک مہیلا تھی۔ ان کے پتی کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو قبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی سنتان کے نام یہ ہیں جو دودھ پینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے: عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جذامہ۔ انہی کی اپادھی شوما تھی، اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، وہ بھی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واسطے سے آپ کے دودھ شریک بھائی تھے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے سپرد کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ، جو آپ کے چچا بھی تھے، دوہرے دودھ شریک بھائی ہو گئے، ایک سویبہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ دودھ پلانے کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے درشیہ دیکھے کہ پوری طرح اچنبے میں پڑ گئی۔ وسترت وورن انہی کے مکھ سے سنیے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ اکال کے دن تھے اور اکال نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن قسم ہے خدا کی اس سے ایک بوند دودھ نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اتنا بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کا بھوجن دے سکتی تھی۔ بس ہم ورشا اور خوشحالی کی آشا کے لیے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزور اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی کھوج میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچوں کے باپ سے ہی کچھ پانے کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے یہ تو یتیم ہیں، بھلا اس کی ودھوا ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں؟ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی میرے ساتھ عورتیں آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی کوئی نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے پتی سے کہا، خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچہ لے لے کر جائیں اور اکیلی میں کوئی بچہ لیے بنا واپس جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں جا کر بچہ لے لیا، صرف اس وجہ سے لے لیا کہ کوئی بچہ نہ مل سکا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی تو اسے اپنی گود میں رکھا تو اس نے جتنا چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڑ پڑے اور اس نے پیٹ بھر کر پیا۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچوں کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دہانے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بھرا ہے۔ جنہوں نے اتنا دودھ دہا کہ ہم دونوں نے جی بھر کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک برکت والی روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی امید ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اس کمزور گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، لیکن جب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کی مقابلہ نہ کر سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی، او ابو زویب کی بیٹی، ارے کیا ہو گیا، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی، ہاں ہاں خدا کی قسم یہ ہے وہی ہے۔ وہ کہتی، اس کا یقینی طور پر کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کی دھرتی کا کوئی بھاگ ہمارے علاقے سے زیادہ اکال گرست تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو پیٹ بھری اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دوہتے اور پیتے جبکہ کسی اور انسان کی دودھ کی ایک بوند بھی نہ ملتی۔ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہو نہ تھا، وہاں تک کہ ہماری قوم کے ناگرک اپنے چرواہوں سے کہتے، کم بختو جانور وہیں چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زویب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکی واپس آتی، ان کے اندر ایک بوند دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں پیٹ بھر کھا کر اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی اور سے برابر بڑھوتری و خیر کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ
اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لے گئے، لیکن ہم جو اس کی برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے بات کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے بارے میں مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے برابر کہنے پر انہوں نے واپس دے دیا۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کی مدت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد ہی میں رہے، یہاں تک کہ جنم کے چوتھے 5ویں سال تک بھی وہیں پر رہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں یہاں تک یہ آپ کے سمجھ آئے گی، آپ کو یہ واقعہ بڑا پسند آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے پیارے نبی کے آگے کی زندگی میں کیا ہوا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔